بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم الخیر وبک نستعین یا فتاح یا علیم۔ ہم نے پڑھا کہ حد وسعت کے اعتبار سے قیاس کی 4 شکلیں بنتی ہیں۔ کتنی شکلیں بنتی ہیں؟ 4 شکلیں بنتی ہیں، یعنی شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث، شکل رابع۔ پھر ہم نے ان شکلوں کی شرائط کے بارے میں پڑھ لیا اور ہم نے ان کی ضربوں کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ اب یاد رکھیے یہ جو ہم نے پڑھا حد وسعت کے اعتبار سے قیاس کی 4 شکلیں بنتی ہیں، یہ تو تھا کہ جب قیاس کیا ہو؟ قضیہ حملیہ ہو۔ قیاس کیا ہو؟ قضیہ حملیہ ہو۔ اب اگر قیاس قضیہ شرطیہ ہو تو پھر کتنی شکلیں بنے گی؟ ان کی شرائط کیا ہوں گی؟ ان کی ضربیں کیا ہوں گی؟ تو یاد رکھیے اگر قیاس قضیہ شرطیہ ہو تو پھر بھی یہی 4 شکلیں بنیں گی، یہی ان کی شرائط ہوں گی اور یہی ان کی کیا ہوں گی؟ ضربیں ہوں گی۔ یہی ان کی کیا ہوں گی؟ ضربیں ہوں گی جب قیاس کیا ہو؟ قضیہ شرطیہ ہو۔ اب یاد رکھو کہ جب قیاس قضیہ شرطیہ ہوگا یا تو وہ دونوں قضیہ شرطیہ ہوں گے، یا ایک قضیہ شرطیہ ہوگا، ایک قضیہ حملیہ ہوگا، ایک قضیہ حملیہ ہوگا۔ پھر جو قضیہ شرطیہ ہوگا وہ قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوگا، یا قضیہ شرطیہ متصلہ ہوگا یا قضیہ شرطیہ منفصلہ ہوگا۔ تو یاد رکھیے اس اعتبار سے یہ جو قیاس کی صورتیں بنیں گی جب قیاس کیا ہو؟ قضیہ شرطیہ ہو، اس اعتبار سے 5 صورتیں بنیں گی۔ کتنی صورتیں بنیں گی؟ 5 صورتیں بنیں گی۔ سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں قضیہ شرطیہ متصلہ ہو، دونوں قضیہ شرطیہ متصلہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور ایک قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو، اور چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور ایک قضیہ حملیہ ہو، ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور ایک قضیہ حملیہ ہو۔ 5ویں صورت یہ ہے کہ ایک قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو اور ایک قضیہ حملیہ ہو، ایک قضیہ کیا ہو؟ حملیہ ہو۔ تو یہ 5 صورتیں بنیں گی جب قیاس کیا ہو؟ قضیہ شرطیہ ہو، جب قیاس کیا ہو؟ قضیہ شرطیہ ہو۔ پہلی صورت یہ ہے کہ دونوں قضیہ شرطیہ متصلہ ہو، دونوں قضیہ شرطیہ متصلہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو، اور تیسری صورت کیا ہے کہ ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور ایک قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور ایک قضیہ حملیہ ہو، اور 5ویں صورت یہ ہے کہ ایک قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو اور ایک قضیہ حملیہ ہو، ایک قضیہ حملیہ ہو۔ اب یاد رکھو یہ جو 5 صورتیں بنے گی، یہ جو 5 صورتیں بنے گی، ان میں سے 3 کی شکلیں صاحب مرکات بیان کریں گے اور 2 کی شکلیں بیان نہیں کریں گے، وہ بڑی کتابوں میں انشاءاللہ تعالی ہم پڑھ لیں گے۔ 3 کی شکلیں بیان کریں گے۔ پھر ان 3 میں سے جو پہلی شکل ہے جب دونوں قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اس کی 3 شکلیں بیان کریں گے، چوتھی شکل کو کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ پہلی 3 شکل اول، شکل ثانی، شکل ثالث بیان کریں گے اور شکل رابع کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ اور جو دوسری دو ہیں یعنی قضیہ شرطیہ منفصلہ، دونوں قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو اور ایک قضیہ شرطیہ، چوتھی صورت جو ہے ایک قضیہ شرطیہ متصلہ ایک قضیہ حملیہ ہو، ان کی ایک شکلیں بیان کریں گے۔ ان دونوں صورتوں کی ایک شکلیں بیان کریں گے، باقی شکلیں انشاءاللہ تعالی ہم بڑی کتابوں میں پڑھ لیں گے۔ اب ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب قیاس قضیہ حملیہ تھا اس وقت ہم کہتے تھے کہ حد وسعت کیا ہے؟ حد وسعت محمول بن رہا ہے یا موضوع بن رہا ہے، جب قیاس کیا تھا؟ قضیہ حملیہ تھا۔ اب چونکہ قیاس جو ہوگا وہ کیا ہو؟ قضیہ شرطیہ ہوگا، اور قضیہ شرطیہ میں موضوع محمول تو ہوتا نہیں ہے، یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ مقدم اور تالی ہوتا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ حد وسعت کیا ہے؟ مقدم ہے، یا حد وسعت کیا ہے؟ تالی ہے۔ اس اعتبار سے کیا کریں گے؟ آگے تقسیم کریں گے۔ تو کہتے ہیں فصل ای ھذا فصل فی الاقترانیات من الشرطیات۔ اب یاد رکھیں یہاں پر فی کے بعد بیان کا لفظ معذوف مان لیں، اور جو اقترانیات ہے اس کی کیا کر رہے ہیں؟ ہم موصوف معذوف مان لیتے ہیں، اور موصوف کیا ہے؟ اس کی قیاسات اس کی موصوف معذوف مان لیں، اور شرطیات سے پہلے قضایا معذوف مان لیں۔ تو کیا ہوگا کہ فصل فی بیان قیاسات الاقترانیات من القضایا شرطیات، یہ کیا بن جائے گا؟ یہ بیان ہے، یہ فصل ہے قضیہ شرطیہ کے قیاسات اقترانیہ کے بیان میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ فصل ہے قضیہ شرطیہ کے قیاسات اقترانیہ کے بیان میں۔ تو کہتے ہیں فصل فی بیان القیاسات الاقترانیات من القضایا شرطیات، یہ فصل ہے قضایا شرطیہ کے قیاسات اقترانیہ کے بیان میں۔ وحال ہوا، اور ان کا حال جو ہے فی الاشکال الاربعۃ، 4 شکلوں کے اندر، والضروب المنتجۃ، اور ان ضربوں میں جو نتیجہ دینے والی ہیں، والشرائط المعتبرۃ، اور ان شرائط میں
ان شرائط میں جن کا اعتبار کیا گیا ہے کہ حال الاقترانیات من الحملیاتی، ان اقترانیات کے حال کی طرح ہیں جو کیا تھی، حملیہ تھی، جو کیا تھے، حملیہ سے کیا تھے، مرکب تھے، ان کا ہی طرح ہیں، سواء بسواء، بالکل برابر برابر، جو شرائط ان کے اندر تھی یہاں پر بھی وہی شرائط ہوں گی، اور جو ضربیں ان کی تھی وہاں بھی ان کی بھی کیا ہوگی، ضربیں ہوں گی۔ اب پہلی صورت کیا تھی کہ دونوں قضیہ شرطیہ متصلہ ہوں، ان کی اشکال بیان کریں، 3 شکلیں بیان کریں گے، ایک کو بیان نہیں کریں گے۔ مثال الشکل الاول فی المتصلۃ، شکل اول کی مثال متصلہ کے اندر، جب دونوں قضیہ کیا ہو، متصلہ ہوں۔ اب شکل اول کی شرائط کیا تھی، کیا ہونا چاہیے، جاب صغریٰ، صغریٰ کیا ہونا چاہیے، موجبہ ہونا چاہیے، اور دوسری شرط کیا تھی کہ کلیت کبریٰ ہونا چاہیے، دونوں شکلیں یہاں پر بھی ہوں گی۔ تو کہتے ہیں مثال الشکل الاول فی المتصلۃ، پہلی شکل کی مثال متصلہ کے اندر، کلما کان زید انسانا، جب بھی زید انسان ہو، کانا حیوانا، وہ کیا ہوگا، حیوان ہوگا، وکلما کانا حیوانا، اور جب بھی وہ کیا ہو، حیوان ہو، کانا جسمن، کیا ہوگا، جسم ہوگا۔ تو یہاں پر دیکھیے کلما کانا زید انسانا کانا حیوان، یہ کیا ہے، موجبہ ہے اور کلیہ ہے، موجبہ کلیہ ہے، یہ صغریٰ ہے، صغریٰ موجبہ کلیہ ہے، اور کبریٰ کیا ہے، وکلما کانا حیوان کانا جسمن، یہ بھی کیا ہے، موجبہ کلیہ ہے۔ تو نتیجہ کیا آئے گا، جب دونوں موجبہ ہو نتیجہ کیا آتا ہے، موجبہ آتا ہے، اور دونوں کلیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا، پہلی اور دوسری شکل کے اندر کیا آتا ہے، کلیہ ہی آتا ہے، تو یہاں پر بھی کیا آئے گا، نتیجہ کیا آئے گا، موجبہ اور کلیہ آئے گا۔ تو جو نتیجہ دے گا، کلما کانا زید انسانا کانا جسمن، جب بھی زید انسان ہو تو کیا ہوگا، جسم ہوگا، یہ کیا آئے گا، ہمارا نتیجہ آئے گا۔ یہ تو پہلی شکل کی مثال بیان کی۔ اب کہتے ہیں مثال شکل ثانی، دوسری شکل کی مثال، کلما کانا زید انسانا، اب دوسری شکل کے اندر شرطیں کیا تھی کہ اختلاف فی الکیف، کیفیت کے اندر اختلاف ہونا چاہیے، یعنی ایک موجبہ ہے دوسرا سالبہ ہونا چاہیے، ایک سالبہ ہے دوسرا کیا ہونا چاہیے، موجبہ ہونا چاہیے، اور کلیت کبریٰ کیا ہونا چاہیے، کلیہ ہونا چاہیے، یہ دونوں اس کے اندر بھی کیا ہوں گی، شرائط لاگو ہوں گی۔ کہتے ہیں کلما کانا زید انسانا کانا حیوانا، جب بھی زید انسان ہو وہ حیوان ہوگا، جب بھی زید انسان ہو حیوان ہوگا، وَلَيْسَ الْبَتَّةَ إِذَا كَانَ حَجَرًا كَانَ حَيْوَانًا، اور ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ جب وہ کیا ہو، حجر ہو تو وہ کیا ہوگا، حیوان ہوگا، پتھر کیا ہوگا، حیوان ہوگا، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے۔ اب دیکھو کلما کان زید انسان کان حیوانا، یہ کیا ہے، موجبہ ہے اور کلیہ ہے، اور لیس البتہ اذا کان حجرا کان حیوانا، یہ سالبہ کلیہ ہے، یہ کیا ہے، سالبہ کلیہ۔ اب ان دونوں کے اندر حد کیا ہے، کان حیوانا، ان دونوں کے اندر کیا ہے، حد ہے، تو اس کو نکال دیں گے تو نتیجہ کیا آئے گا، لیس البتہ ان کان زید انسانا کان حجرا، ایسا قطعی طور پر نہیں کہ جب انسان ہو تو وہ کیا ہو، پتھر ہو، انسان ہو پتھر ہو۔ تو دیکھو پہلا موجبہ کلیہ تھا، دوسرا سالبہ کلیہ تھا، تو جب ایک موجبہ ہو ایک سالبہ ہو، نتیجہ کیا آتا ہے، سالبہ آتا ہے، اور ایک کلیہ ہو اور ایک جزیہ ہو، ایک دونوں کلیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا، کلیہ آئے گا، کیوں، کیونکہ یہاں پر کیا ہے، دوسری شکل ہے، تو نتیجہ بھی کیا ہے ہمارا، موجبہ کلیہ آیا، نتیجہ ہمارا سالبہ کلیہ، نتیجہ کیا ہے ہمارا، سالبہ کلیہ آیا۔ مثال الثالث منہا، تیسری شکل کی مثال ان شکلوں میں سے۔ اب تیسری شکل کے اندر ہم نے کیا شرطیں پڑھی تھی کہ جاب صغریٰ کا ہونا اور دونوں میں سے ایک کا کلیہ ہونا، تو کہتے ہیں کلما کانا زید انسانا، جب کبھی بھی زید انسان ہو، کانا حیوان ہوگا، اور کلما کانا زید انسانا کانا کاتبا، اور جب کبھی بھی زید انسان ہو کیا ہوگا، کاتب ہوگا۔ اب دیکھو یہاں پر پہلا کیا ہے، کلما کانا زید انسانا کانا حیوانا، یہ موجبہ کلیہ ہے، وکلما کانا زید انسانا کانا کاتبا، یہ بھی کیا ہے، موجبہ کلیہ ہے۔ اب دونوں موجبہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا، موجبہ آئے گا، دونوں کلیہ ہو تو نتیجہ کیا آئے گا، جزیہ آئے گا۔ کیوں جزیہ آئے گا، کیونکہ یہ تیسری صورت ہے، کون سی صورت ہے، تیسری شکل ہے، تو نتیجہ آئے گا قد کانا یکون اذا کانا زید انسان حیوانا کانا کاتبا، جب کبھی کبھار قد یکون کبھی کبھار اذا کانا زید حیوانا، کیونکہ یہ موجبہ جزیہ ہے۔ قد یکون اذا کانا زید حیوانا، کبھی کبھار زید کیا ہو، حیوان ہو تو کانا کاتبا، وہ کیا ہوگا، کاتب ہوگا۔ تو یہ 3 شکلیں بیان کر دی کس کی، پہلی صورت کی، جب دونوں کیا ہو، دونوں شرطیہ متصلہ ہو۔ واما الاقترانی شرطی المؤلف من المنفصلات، اور باقی وہ قیاس اقترانی جو مرکب ہو منفصلات میں سے، جن میں کیا ہو، دونوں کیا ہو، جن میں دونوں منفصلہ ہو، تو اس کی صورت کیا بنے گی، اس کی ایک شکل بیان کریں گے، باقی کو کیا کریں گے، اگلی کتابوں کے اندر بیان کریں گے۔ مثال ہو من الشکل الاولی، اس کی مثال پہلی شکل میں، اما کل آبا، یا تو ہر آبا، او کل جادا، و دائما کل دا او کل دا زا، اما کل آبا او کل جادا، یہ کیا ہوگی،
یہ صغرا ہو گیا، و دائمن کلو دہا او کلو دازا، یہ کیا ہو گیا؟ کبرا ہو گیا۔ نتیجہ کیا جو نتیجہ دے گا دائمن اما کلو آبا او کلو جہا او کلو دازا۔ اب یاد ہے کہ یہاں پر اس کی مثال میں نے یہاں پر لکھی ہے، یہاں پر دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب دونوں قضیہ شرطیہ منفصلہ ہو اس کی کیا ہے پہلی شکل بیان، اس کی پہلی شکل کیا کریں بیان کریں، باقی دوسری کتابوں کے اندر بیان کریں گے۔ تو کہتے ہیں دائماً اما یکون العدد زوجن و اما ان یکون فردن، اما ان یکون زوجن اور اما یکون فردن، ہمیشہ یا تو عدد کیا ہوگا؟ فرد ہوگا، فرد یعنی کیا ہوگا؟ طاق ہوگا، او زوجن طاق ہوگا و اما ان یکون فردن، دائماً اما یکون العدد زوجن، ہمیشہ یا تو عدد کیا ہوگا؟ جفت ہوگا، کیا ہوگا؟ جفت ہوگا، و اما یکون فردن، یا تو کیا ہوگا؟ طاق ہوگا، یا تو کیا ہوگا؟ طاق ہوگا، و دائماً اما یکون زوج زوجی او یکون زوج الفردی، اور ہمیشہ یا تو زوج ہوگا او یکون زوج الفردی، یا زوج الفرد ہوگا۔ اب یاد رکھیں یہ جو زوج ہے، یہ جو جفت ہے، اس کی دو قسمیں ہیں۔ جفت کیا ہوتا ہے؟ 2 4 6 8 10، یہ کیا ہے؟ جفت ہے۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ زوجی، جفت کا جفت اسے کہتے ہیں کہ جب آپ کسی جفت کو تقسیم کریں تو جواب جو آئے گا دو برابر حصوں میں، جب آپ جفت کو تقسیم کریں تو جو جواب آئے وہ بھی جفت ہو تو اس کو کہا جائے گا جفت، زوج، جفت کا جفت کہا جائے گا۔ مثال کے طور پر 4 ہے، اب 4 کیا ہے؟ جفت ہے، 4 کیا ہے؟ جفت ہے، تو اس کو اگر میں 2 برابر حصوں میں تقسیم کروں تو 4 کو 2 سے تقسیم کروں تو کیا آئے گا؟ 2 آئے گا۔ اب یہ جو 2 جواب آیا یہ بھی کیا ہے؟ جفت ہے، تو اسے کہا جاتا ہے زوج، جفت کا جفت، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ جفت کا جفت کہا جاتا ہے۔ اور دوسری قسم ہے زوج کی زوج الفرد کہتے ہیں کہ کسی جفت کو اگر آپ تقسیم کریں، اس کے 2 برابر حصے کریں تو وہ جواب جو آئے وہ کیا ہے؟ طاق ہے، جواب کیا ہو؟ جفت نہ ہو بلکہ طاق ہو تو اسے کیا جاتا ہے؟ زوج الفرد کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 6 ہے، اب 6 کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کرو تو کیا ہوئے گا؟ 6 3 کیا ہوتا ہے؟ 6 ہوتا ہے، 3 کیا ہوتا ہے؟ 6 ہوتا ہے، تو جواب کیا ہے؟ 3 آیا۔ اب یہ جو 3 آئے گا طاق ہے، تو اسے کہا جاتا ہے زوج الفرد کہا جاتا ہے، یعنی جفت کا طاق، یعنی جس کا جو جواب آیا ہے 2 برابر حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد وہ کیا ہے؟ طاق ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ زوج الفرد کہا جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں ہمیشہ یا تو عدد کیا ہوگا؟ جفت ہوگا، یا کیا ہوگا؟ طاق ہوگا، جفت ہوگا یا طاق، ہمیشہ کوئی بھی عدد ہے یا تو جفت ہوگا یا وہ کیا ہوگا؟ طاق ہوگا، اور ہمیشہ یا تو زوج جفت کا جفت ہوگا او زوج الفردی، یا زوج الفرد ہوگا۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ یہاں پر دیکھو زوج جو ہے وہ حدیث تو اس کو نکال دو تو ہمارا نتیجہ آ جائے گا ہمیشہ دائماً اما یکون العدد فردا، ہمیشہ یا تو عدد کیا ہوگا؟ فرد ہوگا، فرد یعنی طاق ہوگا، اما ان یکون زوجی او زوج الفردی، یا تو زوج ہوگا یا زوج الفرد ہوگا، یعنی یا تو وہی بات ہے، آسان سی بات ہے، یا تو جفت ہوگا یا طاق ہوگا، یہ بیان کر دیا کہ زوج ہوگا۔ اب جو جفت ہوگا وہ زوج ہوگا، جفت کا جفت ہوگا یا طاق کا جفت ہوگا، طاق کا کیا ہوگا؟ جفت ہوگا۔ تو یہ کیا ہمارا کیا ہے؟ نتیجہ آیا۔ یہ تھی مثال کس کی؟ دونوں شرطیہ منفصلہ ہو۔ وَأَمَّا الْإِقْتِرَانِيُّ شَرْطِيُّ الْمُرَكَّبُ مِنْ حَمْلِيَّةٍ وَمُنْتَصِلَةٍ، اور باقی وہ قیاس اقترانی شرطی جو مرکب ہو من حملیۃ و متصلۃ، جو حملیہ اور متصلہ سے، جو کیا ہو؟ ایک قضیہ شرطیہ متصلہ اور قضیہ حملیہ ہو، تو اس کی مثال، اس کی شکل کون سی ہے؟ تو اس کی شکل بیان کر رہے ہیں۔ فَكَقَوْلِنَا، پس جیسے ہمارا یہ قول کُلَّمَا کَانَ بَاجَا فَكُلٌّ جَاءَ، یہ کیا ہو گیا؟ قضیہ شرطیہ متصلہ ہو گیا اور صغرا ہے۔ وَكُلٌّ آآ، اور یہ قضیہ حملیہ ہوگا، یہ کیا ہے؟ کبرا ہے۔ نتیجہ کیا دے گا؟ یہ نتیجہ دے گا کُلَّمَا کَانَ بَاجَا فَكُلٌّ جَاءَ، کُلَّمَا کَانَ بَاجَا فَكُلٌّ جَاءَ۔ اب اس کی بھی مثال میں نے بورڈ پہ لکھی ہے۔ تو مثال یہ ہے کہ جب قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور ایک قضیہ حملیہ ہو تو اس کی مثال یہ ہے کہ کُلَّمَا کَانَ هَذَا الشَّيْءُ انساناً، جب بھی یہ شے کیا ہوگی؟ انسان ہوگی، کانا حیواناً، وہ کیا ہوگی؟ حیوان ہوگی، یہ کیا ہے؟ صغرا۔ اب کبرا کیا ہے؟ وَكُلُّ حیوان جسم، ہر حیوان کیا ہے؟ جسم ہے۔ اب یہاں پر دیکھو حیوان کیا ہے؟ دونوں کے اندر حد ہے، تو اس کو نکال دو تو نتیجہ ہمارا آئے گا کُلَّمَا کَانَ هَذَا الشَّيْءُ انساناً کانا جسماً،
جب کبھی بھی یہ شے انسان ہوگی تو کیا ہوگی؟ جسم ضرور ہوگی، جسم کیا ہوگی؟ ضرور ہوگی۔ تو یہ تو شکل کس کی تھی؟ قضیہ شرطیہ متصلہ کی، قضیہ شرطیہ متصلہ ہو اور ایک قضیہ حملیہ ہو، تو یہ اس کی کیا تھی؟ مثال تھی۔ والا حاض القیاسی باقی ترکیباتی، اور اسی طریقے پر اسی قیاس پر اسی طریقے پر باقی ترکیبیں کیا ہو جائیں گی؟ بن جائیں گی۔ وہ ہم نے بیان نہیں کی، وہ کیونکہ بہت کثیر طویل ہو جائے گی، اور یہ میری جو کتاب ہے مرکات کی، یہ میں نے مختصر رسالہ لکھا ہے مبتدی طالب علم کے لیے، یہ اس کو کیا کرے گا؟ یہ اس کا احتمال اس کو متحمل نہیں کر پائے گا، زیادہ طویل ہو جائے گی، اس وجہ سے ان کو کیا کر لیں گے؟ ہم بڑی کتابوں کے اندر پڑھ لیں گے، تو آگے انشاءاللہ تعالی ہم کیا سے استثنائی کو کیا کریں گے؟ شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔